پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے کے فضائل ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس فضائل، فرائض، واجبات ادا کرنے کے بعد میں کچھ ورد و وظائف کے لیے میں نے وقت رکھا ہوا ہے۔ اگر درود و سلام پڑھنے کے اتنے زیادہ فضائل ہیں تو میں کتنا وقت درود و سلام کے لیے رکھ لوں، کتنا وقت ورد و وظائف کے لیے رکھ لوں؟ یعنی یوں سمجھ لیں، میں سمجھانے کے لیے بات عرض کرتا ہوں کہ اس کے پاس 1 گھنٹہ بچتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا وقت تو درود پاک کے لیے رکھ لے گا تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ اور اس کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 1/4 یعنی 15 منٹ درود و سلام کے لیے رکھ لیتا ہوں، باقی 45 منٹ یہ میں ورد و وظائف کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اے میرے صحابی، اگر تو درود پاک اور زیادہ پڑھ تو تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ اور اس کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر آدھا وقت درود و سلام کے لیے، آدھا ورد و وظائف کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اے میرے صحابی، اگر تو درود پاک اور زیادہ پڑھ تو تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر 3/4 یعنی 45 منٹ درود و سلام کے لیے رکھ لیتا ہوں اور 15 منٹ ورد و وظائف کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اے میرے صحابی، اگر تو درود پاک اور زیادہ پڑھ تو تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آج کے بعد ورد و وظائف نہیں کروں گا، سارا وقت درود پاک میں ہی لگا دوں گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، فرمایا، میرے صحابی، اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے بن مانگے ہی عطا کرتا چلا جائے گا، یعنی تیری حاجتیں زبان پر آئیں گی نہیں، اللہ تعالیٰ پہلے ہی تیری حاجتوں کو پورا کر دیا کرے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور میں حدیث پاک سناؤں، ہو سکتا ہے یہ سن کر میرے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے دلوں میں شوق پیدا ہو جائے درود پاک پڑھنے کا۔ آج اگر کوئی بندہ کسی بادشاہ کے پڑوس میں رہنا چاہتا ہے تو وہ بادشاہ کہتا ہے، میرے لیول کے بنو، پھر میرے قریب آنا۔ ہر بندہ اس کے قریب نہیں ہو سکتا، لیکن کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ اتنا بڑا دیا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہیں تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے، اور دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی عطا کر دی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط نہیں لگائی کہ جنت میں میرا پڑوسی بننے کے لیے نبوت کا تاج ہونا چاہیے یا بہت بڑا سرمایہ دار ہوگا تو پھر میرا قرب حاصل ہوگا۔ نہیں، شرط لگائی تو صرف اتنی، فرمایا تم رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، غریب ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، چاہے تم تخت و تاج کے مالک ہو یا فٹ پاتھ پر رہنے والے ہو، فرمایا اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ تو میں اسلامی بہنوں کو بھی ایک ورد بتلایا کرتا ہوں، آپ اپنے گھر کا کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتی ہو، ہاتھ سے کام کرتی رہو، زبان سے میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتی رہو۔ میرے اسلامی بھائی اپنے گھر سے جاتے ہیں ڈیوٹی پہ، راستے میں گانے گنگنانے کی بجائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھتے جایا کرو، واپس آؤ درود و سلام پڑھتے آؤ۔ رات کو لیٹے ہو، نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھو، نہ ناول ڈائجسٹ پڑھو، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھتے جاؤ۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے
میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔